اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا سیکنڈ ویڈیو آف دا ڈے. چھوٹے چھوٹے سوچ کے بھی 15 منٹ تک پہنچ جاتے ہیں. آئی ایم سوری, مجھے بہت بولنے کی عادت ہے, لیکن جب بولنا شروع کرتے ہیں بہت سارے ٹاپکس ریلیٹڈ ہیں اور بہت سارے لوگ کویشچنز جو ہوتے ہیں بڑے انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اگر ایک سوال کو ڈیٹیل سے نہ بتایا جائے تو بہت سارے کویشچنز ان کے ان آنسرڈ رہ جاتے ہیں. بٹ سم ہاؤ آئی ول ٹرائی ٹو ڈیولپ اے اسکل ویئر آئی کین ریکارڈ شارٹر ویڈیوز where I can just stick to the topic, the things which is being asked without going into the details of it. اچھا, پچھلے والے کی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے ان چیزوں کا مقابلہ ہے جو نہیں دیکھی ہیں غیب کی ورسز چیزیں جو ہم ہر دن دیکھ رہے ہیں. اور جیسے میں نے اپنے پہلے پروگرامز میں ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ ہمارے دل تک چیزیں جانے کے لیے چینلز ہیں, آنکھیں, کان, زبان, جو چیزیں ہم بولتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, اس کے حساب سے وہ چینلز انفارمیشن ہمارے دل تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ دل نے خود تو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. اس کے بعد دل دماغ مل کے سوچتے ہیں اس کو, اور دماغ سوچتا ہے, دل ڈیسیجنس لیتا ہے. دل بیسیکلی چاہت ہے. سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں تو ان کے حساب سے تو دل بس ایک پمپنگ آرگن ہے. وہی کہتے ہیں دل والا ہارٹ از ناٹ اے سیٹ آف ایموشنس, دیر از نتھنگ لائک فیلنگز ان دا ہارٹ. بٹ آئی ٹین ٹو ڈس ایگری, بٹ آبویسلی سائنٹسٹ لوگوں سے بحث نہیں کر پاؤں گا. بٹ ہاں, میرا پھر بھی ایک ڈیپ ڈاؤن مائی بیلی ایک ماننا ہے کہ شاید سائنس کی یہ ریسرچ اتنی اچھی نہیں ہے. مجھے سرٹنلی ایسا لگتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ فیلنگز ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں, اور دماغ اور دل کا جو کمبینیشن ہے جس کو اسلام صدر کہتا ہے اور قلب سلیم کہتا ہے, وہ دونوں جب ان ٹینڈم کام کرتے ہیں تبھی کوئی چیز ہو پاتی ہے. اور مجھے بھی جب خوشی ہوتی ہے تو مجھے یہاں کچھ فیل ہوتا ہے, جب غم ہوتا ہے تو مجھے یہاں کچھ فیل ہوتا ہے. تو آبویسلی میں یہ اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں سائنس کی کہ دل جو ہے وہ ایک صرف پمپنگ آرگن ہے اور اس کا فیلنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ رشتہ ضرور ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فیوچر میں کوئی ریسرچ ہوگی اور یہ والی بات جو ہے پتہ چلے گی. بٹ یو آر فری ٹو ڈس ایگری ود می بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی پروف. اینی ویز, دل ہو یا دماغ ہو, کچھ بھی ہو, آپ کی خواہش اور آپ کے دماغ ریزن, ان دونوں کا بھی آپس میں ٹسل چلتا رہتا ہے. ریزننگ آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ لائف میں ڈسپلنڈ ہونا چاہیے, بہت سارے کام پابندی سے کرنے چاہیے, بٹ آپ کی جو خواہش ہے, چاہت ہے, وہ آپ کو پیچھے کھینچ لیتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ اسے ویک پڑتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں جو چیزیں دیکھی ہیں, سنی ہیں, سمجھی ہیں اور جو بول رہے ہیں وہ دل تک ایک انفارمیشن پہنچا رہے ہیں, اور دل نے کیونکہ خود نہیں دیکھا ہے تو دل کا یقین ویسا بنتا جا رہا ہے جیسا اس کو انفارمیشن پہنچ رہی ہے. تو اس لیے جو غیب کی چیزیں ہیں ان کے لیے ریگولر ایک سپلائی ہونی ضروری ہے ایمان کی, کہ وہ آپ کنونس اندر کرتے رہیں کہ نہیں 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 اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ یہ نشانیاں چل رہی ہیں اور میری زندگی میں بھی وہ بات مجھ سے کر رہا ہے. میں روز دیکھ رہا ہوں, میرے ساتھ بھی یہ حالات پیش آ رہے ہیں. الحمدللہ, جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, فرشتے بھی ہیں, میرے اعمال بھی نوٹ ہو رہے ہیں, میری ساری چیزیں ہو رہی. یہ سارا آپ کو ریگولرلی فیل کرتے جانا ہے. یعنی مسلمان جب زندگی میں چلتا ہے تو اس کے ایک اندر ایک دنیا چل رہی ہوتی ہے, اس کے دل کے اندر ایک دنیا چل رہی ہوتی ہے, اور وہ یاد رکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے سارے ایکشن نوٹ ہو رہے ہیں اور میرے غلط ایکشن بھی نوٹ ہو رہے ہیں. اور یہی جو اندر اس کے چل رہا ہے یہی ایمان ہے. یہ جتنا اسٹرینگتھ کے ساتھ چل رہا ہے, جتنا کانشیسنس زیادہ ہے, جس کو آپ ضمیر بھی کہہ لیجئے, جتنا وہ ضمیر آپ کا اسٹرانگ ہے وہ اتنا چھوٹی مسٹیک کو پکڑ لے گا. یعنی جتنا آپ کا فلٹر اچھا ہے اتنا چھوٹی سے چھوٹی سینسیٹیو چیز کو وہ پکڑ لے گا, اور جتنا فلٹر لوز ہے اتنا وہ باریک بڑی بڑی چیزوں کو پکڑ پائے گا. تو اگر فلٹر اسٹرانگ ہے آپ کا اندر کا صحیح غلط کا کانشنس, تو وہ آپ کو ایک دم چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بتا دے گا. تو مثال کے طور پہ آپ نے وضو سے پہلے مسواک نہیں کری تو آپ کو لگے ہو میرا وضو یار مسواک نہیں کری, 70 ٹائمز نماز ہوتی, اب میری ایک ہی ٹائم رہ گئی. کوئی سنت چھوٹ گئی, آپ کو احساس ہو جائے گا. لیکن جب بڑی بڑی چیزیں نہ فیل ہوں اور گناہ بھی فیل نہ ہوں تو یعنی فلٹر بہت لوز ہو گئے, اور ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ. کہیں نہ کہیں آپ کو شیطان یہ بھی بہکا رہا ہے, ارے یار تم جو ہے نا اچھا خاصا کہاں یہ پڑ گئے, اس پردے داری میں پڑ گئے, اور تم نے حجاب کر لیا اور نقاب کر لیا, اچھی خاصی زندگی ہوتی, سکون سے آگے بڑھتے, دنیا کو پروف کر کے دکھاتے, اور تم کہاں داڑھی ٹوپی میں پڑ گئے اور نماز روزے میں پڑ گئے. تم تو جو آگے بڑھتے اور ناسا میں جا کے بیٹھتے. تو شیطان کہیں نہ کہیں سے اپنے فیلیئرس کی کو ریلیجن کی طرف ایٹریبیوٹ کر کے آپ کو ریلیجن کا باغی بنانے کی کوشش کرتا ہے, جس کو تغابی کہتے ہیں, اور بغاوت اسی سے ورڈ آیا ہے. تو ریلیجن سے آپ کو ودرو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اپنی مسٹیکس یا اپنے فیلیئرس کی وجہ سے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے ریگولرلی اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں, تاکہ ہمارا وہ جو فلٹر ہے وہ اسٹرانگ رہے. جتنا وہ فلٹر اسٹرانگ رہے گا, اچھا وہی دلیل ہے ایمان کی. دلیل یہ نہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, بے شک ایمان کی دلیل اعمال ہوتے ہیں, مگر
ایمان کی دلیل جو بیسیکلی پتہ چلتی ہے وہ گناہوں کے ذریعے پتہ چلتی ہے کہ کتنے گناہ آپ کو اندر تکلیف دے رہے ہیں، کتنی اندر تکلیف پہنچ رہی ہے گناہوں سے، جس کی وجہ سے یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی باہر بھی گناہ دیکھے، اپنی ذات تو اپنی ذات ہے، باہر بھی گناہ دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل سے برا سمجھے، اور اگر دل سے بھی نہیں برا سمجھ سکتا تو یہ تو لاز درجہ تھا ایمان کا، حدیث پاک میں بتا دیا گیا. یعنی باہر بھی اگر برا نہیں لگ رہا کوئی گناہ، کہ آپ کا دوست جو ہے وہ ایک بالکل کھلے حرام کے اندر ہے اور آپ کو وہ بھی برا نہیں لگ رہا اور آپ سوچ رہے ہیں تو اپنی قبر میں سوئے گا، تو یعنی ایمان کا لیول بالکل زیرو ہو چکا ہے، یہ فلٹر بالکل کام نہیں کر رہا ہے آپ کا. تو اس لیے فلٹر کو کام کرانا ہے تو آپ کو ایمان کو اسٹرانگ بنانا پڑے گا، اس لیول پہ آنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ برا سمجھے دل سے. اور جب یہ اپنے ساتھ ہو تب تو 10 ٹائم زیادہ فکر کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ تو حرام کو دیکھ کے فکر بند نہیں ہونا، اپنا تو مستحب بھی چھوٹ جائے تو فکر بند ہونا ہے کہ سنتیں کیسے چھوٹ رہی ہیں میری زندگی میں، وہ سنتیں کہاں گئیں یار. تو اپنے آپ تو اور اسٹرانگ ہونا ہے، اور جتنا اسٹرانگ ہو جائے گا تو آدمی کو نیکیوں سے خوشی ہوگی، برائیوں سے برا لگے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنے گناہوں کو سوچ کے یا کر کے گناہ غم ہو تو جان لو کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو. تو ایمان کی دلیل ہے، تو اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے. اچھا کس کے مقابلے کرنا ہے؟ جیسے میں نے بتایا پچھلے ویڈیو میں کہ بہت ساری فورسز ہیں، شیطان سے شروع ہوتی ہیں، نفس سے شروع ہوتی ہیں، اس میں کولیگز آ جاتے ہیں، ماحول آ جاتا ہے، میڈیا آ جاتی ہے، فلمز آ جاتی ہیں، بکس آ جاتی ہیں، پروفیسرز آ جاتے ہیں، آپ کے دوست آ جاتے ہیں، آپ کے گھر والے آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں. اس کے اگینسٹ صرف آپ ہیں، آپ اور آپ کی مدد کے لیے تیار اللہ تعالیٰ کا پورا لشکر، اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی مدد. اور اللہ کی مدد آ گئی تو آپ کو کوئی بھی نہیں ڈیفیٹ کر سکتا. لیکن اس کے لیے آپ کو اندر سے انر کنوکشن وہ بنانا پڑے گا، اور آپ کو اللہ کو مان کے ان ساری نیگیٹو فورسز کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. اور یہ جو ساری نیگیٹو فورسز ہیں ان کو کلیکٹیولی کہا جاتا ہے طاغوت. پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ساحل عظیم صاحب نے کچھ طاغوت پہ کچھ بولا تھا، اس پہ بڑا کافی جھگڑا ہوا. مجھے کسی نے بتایا تھا، پھر میں نے تھوڑا 1-2 ویڈیوز بھی دیکھے، میرے کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہاں ان کی بات سے میں ڈس ایگری کرتا تھا. تو کبھی کبھی لوگ بڑا مطلب اگریسولی کسی بھی ٹرم کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، تو جو ٹرم جیسی ہے اس کو ویسی ڈیفائن کرنا چاہیے. تو طاغوت کا سسٹم سارا وہ ہے جو اللہ کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک خدا کے، اللہ تعالیٰ کے اسلامک نظام کے خلاف ہے نا. اس میں شرکیہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں وہ غلط سسٹم بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو دین سے دور پھینکتے ہیں، اور ان میں شیطان بھی داخل ہیں. ان کا آپ کو کرنا ہے، آپ کو ان طاغوت کی چیزوں کا کرنا ہے کفر کہتے ہیں ریجیکشن کو. ان کو ریجیکٹ کر دو، ان کی ویلیوز کو ریجیکٹ کر دو. ایون آپ LGBTQ میں دیکھیں گے تو وہ سارا طاغوت کا سسٹم ہے. اب اسرائیل پیلسٹائن ایشو میں دیکھ لیں، اسرائیل سارا کا سارا طاغوت پہ بیسڈ ہے. تو جو بھی اینٹی اسلامک یا اینٹی اسلامک بھی ہٹائیے، آپ اینٹی گاڈ آلمائٹی، توحید رسالت کی جو فورسز ہیں وہ ساری کی ساری طاغوت کے اندر آتی ہیں. وہ بھی طاغہ سے بنا ہے، جو باغی ہو، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والی فورسز ہوں. تو یہ جو طاغوت کی فورسز ہیں ان کا کفر کرنا ہے. اور ایمان اور کفر بیسیکلی اینٹونمز ہیں، ایک دوسرے کا الٹا ہے. ایمان کا الٹا کفر. ایمان تسلیم کر لینا، کفر ریجیکٹ کر دینا، ٹھیک ہے نا. اس کو اس طرح ویژولی سمجھیے، ایمان اور کفر، ٹھیک ہے. تو جو دل میں آنے دے رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، آپ اس کے آگے جھک رہے ہیں، وہ ایمان ہے. اور جو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ایمان سے لفظ آگے جا کے روٹ اس کا چینج ہو کے، روٹ سیم رہ کے دوسری جو اس کی مورف بنتی ہے، فارم بنتی ہے، وہ بنتی ہے امن. کہ ایمان آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، امن آپ کے دل میں آ گیا. لیکن جس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا وہ کفر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد اگلی آیت کیا فرمائی ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز ناپسندی نہیں کہ زبردستی، کوئی کراہیت کی چیز نہیں ہے. لا اکراہ، کوئی کراہیت کی چیز نہیں دین میں. قد تبین الرشد من الغی، کہ ہو چکا ہے بالکل الگ ہدایت کا سیدھا راستہ اور ٹیڑھا میڑھا بغاوت کا غلط راستہ. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آیت الکرسی کے بعد ایک بہت پیاری آیت ہے، بلکہ آیت الکرسی کی لائن سے ہی 3 آیتیں بڑی زبردست ہیں. تو اس میں دوسری آیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی بھی کراہیت کی چیز نہیں ہے، سیدھا سادہ راستہ سمجھ میں آ چکا ہے، غلط راستہ سمجھ میں آ چکا ہے. ہر غلط راستے پہ اب آپ جب جائیں گے دل آپ کو نوک کرے گا، کہے گا بھائی غلط راستہ ہے یہ. آپ دماغ کو اور دل کو مل کے فول کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر تک آپ کو نوک کرتا رہے گا، انلیس بالکل یو ہیو گیون اپ ان فرنٹ آف طاغوت. تو آپ طاغوت کا ریجیکٹ نہیں کر رہے اور آپ اس پہ نہیں چپے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَمَن یکفر طاغوت، کہ جس نے بھی کفر کر دیا طاغوت کا، ریجیکٹ کر دیا طاغوت کو،
فالس ڈیٹیز کو، فالس گاڈس کو، فالس راستوں کو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے آیا اللہ پہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت مضبوط ہینڈ ہولڈ پکڑ لیا، یہ راستہ ایک مضبوط اس نے پکڑ لیا، ایک رسی مضبوط پکڑ لی، ایک ہاتھ مضبوط پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جس پہ سے وہ کبھی ہٹے گا اور گرے گا نہیں، جو اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور وہ بالکل صحیح راستے پہ آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا ایمان اور کفر کو ریجیکٹ، اور اس کو دائماً کرنا ہے، یعنی ایک بار کر دیا اس کے بعد چھوڑ دیا نہیں، اس کو مستقل کرنا ہے کہ اللہ پہ فیتھ، اور یہ روز کے حساب سے آئے گا آپ کی زندگی میں. دو آپشن آئیں گے ہمیشہ، اللہ کا راستہ، شیطان کا راستہ. اس کو شیطان کہہ دیجیے، طاغوت کہہ دیجیے، آپ کو چوز کرنا ہوگا. پھر اللہ کا راستہ، طاغوت کا راستہ، آپ کو چوز کرنا ہوگا. ڈیلی آتے رہتے ہیں وہ راستے. آج بھی مجھ سے کسی آدمی نے میرے ہی بزنس ٹرانزیکشن کے معاملے میں کچھ پوچھا، مجھے چوز کرنا پڑا، ڈیفیکلٹ راستہ تھا لیکن اللہ کا راستہ وہی تھا. تو آپ کے پاس دو آپشنز آتے رہیں گے. تو جس نے بھی یہ کفر کرتا چلا گیا طاغوت کے راستوں کو اور ایمان رکھتا گیا اللہ کے راستوں پر، اس نے ایک بہت اسٹرانگ ہولڈ کو پکڑ لیا جو اس کو کبھی بھی فیل نہیں کرے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی اور اندر سے جاننے والا بھی ہے. اور اس کی اگلی آیت اس سے بھی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بشارت دیتی ہے ایمان والے ولیوں کو، کہ ریجیکٹ کرتے ہی وہ لوگ پھر اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، جس کا میں نے شروع میں پچھلے آڈیو میں ذکر کیا کہ وہ چلتے ہیں تو اللہ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، پکڑتے ہیں تو ان کا ہاتھ بن جاتا ہے. تو یہاں پکڑنے کی بات ہو رہی ہے نا، بالعروۃ الوثقی، جس مضبوطی سے انہوں نے ہینڈ ہولڈ پکڑا ہے، وہ آگے حدیث پاک میں جو بتایا کہ جس چیز سے پکڑے وہ اللہ تعالیٰ کا پکڑنا بن جاتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے کہ جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انہی ولیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور کیا کرتا ہے ان کو، یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے، نور، اسلام کی لائٹ کی طرف. اور جو لوگ طاغوت کے دوست ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کل تک بہت دیندار تھے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اور پھر وہ سب دینداری کا راستہ چھوڑ کے اور وہ حجاب اور داڑیاں اور یہ سب نماز اور عبادت اور قرآن پڑھنا، ترجمہ تفسیر چھوڑ کے وہ پھر بن جاتے ہیں سیکولر اور دنیا دار. تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہوں. تو ایسے بھی لوگ ہیں. اور پھر وہ پلٹ کے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کو ہنسی آتی ہے. لو بتاؤ، میں جوانی کے اندر ایسا پاگل تھا، جوانی میں مجھے کچھ مولویوں نے برین واش کر دیا تھا، میں بیوقوف ہو گیا تھا، میں ایسی زندگی گزارتا تھا، بتاؤ اب مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر. تو جس کے بارے میں قرآن پاک نے بتایا کہ قیامت کے دن مسلمان ان کو دیکھ کے ہنسیں گے کہ تم دنیا میں ہمیں دیکھ کے ہنستے تھے، آج ہمیں تمہارے پر دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. تو ان چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے، اس طاغوت کی جنگ سے بچنے کے لیے آپ کو ایک ریگولر ایمانک سپلائی کی ضرورت ہے، ایک سیلری کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں اگین یہی والی باتیں کہنا چاہوں گا، 5 چیزیں. آپ کو اپنی نماز بہت سٹرونگ رکھنی ہے، کلمے کو میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، سنتوں کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے لمبی دعا مانگنی ہے، لمبی نہیں تو چھوٹی دعا مانگنی ہے، اللہ کو اپنا دوست سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی سمجھ کے، اور اس سے ساری باتیں شیئر کرنی ہے. رات کو سونا نہ ہو جب تک 5 منٹ دعا نہ مانگ لیں، 5 منٹ قرآن پاک نہ پڑھ لیں، ایک دن ترجمہ پڑھیں، ایک دن خالی ریسیٹیشن کریں. دونوں چیزیں فائدے مند ہیں، ایک دل کے لیے، ایک دماغ کے لیے. اور آخری چیز، بیٹھ کے ان مسکنسیپشنس کو اور اپنی زندگی کے اسٹرگلس کو سوچیں، اس کا آنسر ڈھونڈیں اور اسٹرانگ آنسرس کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکیلا آدمی بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اگر تعلیم ہمارے یہاں نہیں بھی ہو رہی تو آپ لوگ اپنے سرکلز بنائیں، اور اپنے سرکلز بنا کے کچھ سرکلز، کچھ حلقے الگ الگ جگہ پہ جوائن کریں، اور ایک کمیونٹی بنائیں. ایک دوسرے سے بھی انسانوں کو بڑی مدد ملتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ہی مدد کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.